سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ یہاں پر فجر کی قسم کھائی گئی، پھر 10 راتوں کی، اور اکثریت مفسرین کی یہ کہتی کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس میں کوئی بھی عمل انسان اچھا جو کرتا ہے تو وہ سارے اعمال سے جو پورے سال میں کرتا ہے بہترین قرار پاتا ہے۔ کچھ اور چیزوں کی بھی گواہی لا کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی اتنے اونچے، لمبے، اسٹرانگ اور بہت قوت والے لوگ جن کی تعمیر اور ترقی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ایک پہاڑ توڑنا آج بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے اور ان میں امن کے ساتھ محفوظ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کہ اس کی بھی سلطنت بہت مضبوط تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی اور ان میں بہت فساد پھیلایا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ ہم عام طور پہ آزمائش سمجھتے تکلیف اور تنگی، پریشانی، بیماری کو، لیکن یہاں نعمت اور عزت بھی آزمائش ہے، امتحان ہے کہ انسان ان کو پا کر کرتا کیا ہے۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، یعنی دوسری طرح کی آزمائش آتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی رب سے شکوے کرنے لگتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سے تو تمہیں بہت شکوہ ہے، لیکن خود اپنے رویے پہ غور کرو کہ تمہارا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں، یعنی یہ ایک بے حسی کی علامت ہے ایسی قوم کی کہ جس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ دوسرے کی بھوک کی درد محسوس نہ کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی یتیم بچوں کا حق مار جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یہ وہ خرابیاں تھیں جن میں دور جاہلیت کے عرب مبتلا تھے، لیکن آج کی جدید جاہلیت میں بھی بہت سے معاشروں میں یہی کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، انسانیت کے درجے پہ سوچنے کی ضرورت ہے، دوسرے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی بالکل برابر ہموار کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے آئیں گے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس روز جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس وقت سمجھنے کا کیا حاصل، اب کیا فائدہ سمجھنے سے؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے سامان کیا ہوتا، کچھ کر کے بھیجتا یہاں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو وہ بھی اس دن اپنی اس عبادت کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یعنی مجرم اپنی ہی گناہوں اور اپنے ہی قصوروں کی وجہ سے جکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ. دوسری طرف یہ ارشاد ہوگا موت کے وقت مومن کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ بتائیں گے اس کو، خوشخبری دیں گے، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، واپسی کا وقت آ گیا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہے. کیونکہ فرشتے جب سلام کریں گے، مسکراتے ہوئے آئیں گے، خوشخبری دیں گے تو بندہ مومن خوش ہو جائے گا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یعنی مرنے کے فوراً بعد پھر اس کی روح علیین میں پہنچا دی جاتی ہے جہاں اور نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور پھر جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں. تو جس شخص کا جو درجہ ہو، جو مقام ہو، وہاں وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ہے وہ اصل کامیابی کا مقام جس کے لیے انسان کو تمنا کرنی چاہیے اور جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، صرف اس دنیا میں ہی گم ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے.